اپنی قوم کی ہمدردی نے جوش مارا، زمین کانپ اٹھتی ہے۔ یہ عظیم الشان لشکر چونٹیوں کی وادی سے گزر رہا ہے۔ اس میں شان و شوکت والے انسان بھی ہیں، ہیبت ناک جنات بھی ہیں، اور فضا میں پرندے سایہ فگن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویب سیریز ہے انبیاء کی شان بزبان قرآن۔ آج ہم اس عظیم الشان بادشاہ جن کی سلطنت پوری دنیا پر رہی، اس بے مثال نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ یہ کوئی عام لشکر نہیں، اس میں شان و شوکت والے انسان بھی ہیں، ہیبت ناک جنات بھی ہیں، اور فضا میں پرندے سایہ فگن ہیں۔ یہ لشکر جب چلتا ہے تو زمین کانپ اٹھتی ہے اور ہوائیں تھم جاتی ہیں۔ یہ عظیم الشان لشکر سفر کرتا ہوا وادی نمل یعنی چونٹیوں کی وادی سے گزر رہا ہے، وہ وادی جو چونٹیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اب اس واقعے کا وہ پہلو بھی دیکھیے جو آج بھی عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ چونٹیوں کی ملکہ نے جب اس عظیم لشکر کو آتے دیکھا تو اس کے دل میں اپنی قوم کی ہمدردی نے جوش مارا۔ وہ فوراً بلند آواز سے پکاری۔ اس کی حکیمانہ اور فصیح و بلیغ گفتگو کو میرے رب نے قرآن بنا دیا۔ چونٹیوں کی ملکہ کہنے لگی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اس نے خطرے کی سنگینی کو بیان کیا، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ اس ننھی سی گفتگو کا ادب تو دیکھیے، اس کی انصاف پسندی دیکھیے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ ظلم کریں گے، یہ جان بوجھ کر کچل ڈالیں گے، نہیں، بلکہ اس نے کہا کہ بے خبری میں کہیں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ ایک چونٹی کی زبان سے اللہ کے نبی کے لیے کیسا ادب ہے، کیا حسن ظن ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ کا نبی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو وہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ 3 میل کی دوری سے اس چونٹی کی گفتگو کو سن رہے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چونٹی کی حکیمانہ، ادیبانہ، منصفانہ گفتگو سنی تو آپ کے چہرے انور پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی، آپ خوشی سے ہنس پڑے۔ قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، آپ چونٹی کی بات سن کر مسکرانے لگے۔ قربان جائیے اس نبی کی شان رسالت پر، اس عظیم معجزے کو دیکھ کر، اس بے مثال طاقت کو پا کر آپ علیہ السلام کے دل میں غرور یا تکبر کا شائبہ تک نہ آیا، بلکہ فوراً اپنے رب کے حضور شکر گزاری کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ آپ نے فخر نہیں کیا بلکہ دعا کی، اور کیا دعا کی؟ وہ دعا بھی قرآن کا حصہ بن گئی۔ عرض کرتے ہیں وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا۔ اور پھر عرض کیا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ نیک کام کروں جس پر تو راضی ہو۔ اور آخر میں عاجزی کی انتہا دیکھیے، وہ نبی جو جنوں انس کے بادشاہ ہیں دعا مانگ رہے ہیں، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے خاص قرب کے لائق ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو کیسی کیسی طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولیوں کا علم عطا فرمایا، ہوا آپ کے قابو میں دی، جنوں کو آپ کے تابع کیا، اور یہ سب باتیں قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو وہ طاقت عطا فرمائی، دور سے آپ جانوروں کی بولیاں سن بھی لیا کرتے
اور سمجھ بھی لیا کرتے تھے۔ تو ناظرین، اللہ کے نبی یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، یہ عام بشر نہیں ہوتے، بلکہ یہ اپنی قوم کے سب سے افضل فرد ہوا کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے انہیں بڑی شانیں، بڑی عظمتیں اور بڑی رفعتیں عطا کی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں فیضان انبیاء سے مالا مال فرمائے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئے واقعے کے ساتھ ایک بار پھر حاضری ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔